کیا جنتی ہمیشہ جنت میں رہے گا اور اللہ کوئی اور نئی مخلوق تخلیق نہیں کرے گا؟ ہاں، جنتی تو ہمیشہ جنت میں ہی رہے گا، اللہ نے لکھا ہے نا قرآن میں، خالدین فیہا، اسی کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن جنتیوں کا اس نئی مخلوق سے کیا تعلق ہے؟ جنتی تو جنت میں رہیں گے۔ اب رہ گئی بات کہ کیا اللہ نئی مخلوق بنائے گا یا نہیں بنائے گا، پتہ نہیں۔ قرآن مجید میں اشارے تو دیے ہیں اس نے کہ تم سدھر جاؤ ورنہ ہم نئی مخلوق لے آئیں گے، یہ تو کہا ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بھئی اے مومنو، جب تم اپنے اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنی قوم کو لے کے آئے، اپنی قوم کا بھی کہا۔ لیکن اب قوم سے مراد نئی مخلوق نہیں ہے، کیا خبر قوم کب سے ہے؟ نئی مخلوق اور چیز ہے اور اس کی قوم اور چیز ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے پیار کریں گے، اللہ ان سے پیار کریں گے۔ بس یہی ان کی ایک ہی صفت بتائی ہے کہ ان کا دین، ان کا دھرم محبت۔ اور یہ امام مہدی کے پیغام سے نظر آ رہا ہے، عشق ہے نا۔ اب یہ امام مہدی کی یعنی جو ذات ہے اور ان کا جو پیغام ہے اس کو ویریفائی کرتا ہے قرآن کہ مستقبل میں قوم نے آنا ہے، اور اس قوم کی نشانی کیا ہوگی کہ وہ اللہ سے شدید محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ وہ تو وہی ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین، کہ وہ جو اللہ کی قوم ہوگی وہ مومنوں سے نرم ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی قوم صرف محبت کرے گی، یہ مومنین جو ہے یہ اپنے اپنے دین میں عبادتیں بھی کریں گے، اور وہ صرف محبت ہو۔ تو مومنین بھی ہوں گے اور وہ اللہ کی قوم بھی ہوگی، سرپرستی اللہ کی قوم کرے گی۔ اب وہ کہاں منہ چھپا کے بھاگیں گے جو کہیں گے اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے کوئی، وہ اللہ اپنی قوم کے بارے میں بتا رہا ہے کیونکہ میری قوم آئے گی۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یار، میں نے اور تم نے تو نہیں چھاپا، یہ وہ اپنی قوم کو بتا رہا ہے، اس کی قوم ہے۔ ہاں، مولویوں نے یہاں پر بھی ڈنڈی ماری ہوئی ہے، انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ اللہ کی قوم ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک قوم کو لائے گا، ہے نا۔ He will bring about a nation۔ کچھ لوگوں نے تو نیشن بھی نہیں لکھا، He will bring about a people، کچھ نے یہ لکھا ہے۔ اب جب یہ لکھ دیں گے تو پھر کیا لوگوں کی سمجھ میں آئے گا کہ کون سے لوگوں کو لائے گا، کیا یہ قوم لکھا ہے تو یہاں سمجھ میں آ رہا ہے یہ قوم ہے۔ نظم الحسن کھلنا، بنگلہ دیش۔ السلام علیکم۔ On April 12th, I had a dream in which I saw that I went to the Kaaba and performed tawaf around it 7 times. I was standing in front of the Kaaba saying, Gaur Shahi Marhaba. Please provide the interpretation of this dream. Well, it's a dream. You performed tawaf and you were standing in front of the Kaaba and saying Gaur Shahi Marhaba. So
When you said Gaur Shahi Marhaba, it was said to Jalwa of Sarkar, which means your pilgrimage, which didn't take place in Zahir, but it has taken place in Batin. باطنی عمرہ یا باطنی حج اس کو کہہ سکتے ہیں. کیونکہ سرکار کا نام بھی لیا جا رہا ہے لہٰذا یہ سچ ہے. اگر سرکار کا نام نہ ہوتا، اللہ رسول کا نام نہ ہوتا، پھر دشواری ہوتی کہ کعبہ بھی ہے کہ نہیں. کیونکہ شیطان بڑی کتی چیز ہے، وہ کالے رنگ کا ڈبہ سامنے رکھ کے جو ہے نا لوگوں کو خواب میں دھوکہ دے دیتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کعبہ ہے، کالے رنگ کا ڈبہ ہے، اور اس پہ غلاف ولاف چڑھا دیں. اب عربی میں کوئی ضرورت تھوڑی ہے کہ قرآن کی آیت ہی ہو، کچھ بھی لکھ دیں. تو عربی میں تو گالی بھی ایسے دیتے ہیں جیسے کہ کوئی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہو عربی زبان میں. جیسے کسی کو کہیں گے یا گواد، آدمی سوچے گا یار مجھے پتہ نہیں کتنے بڑے مقام اور مرتبے سے نوازا. کیا ہے وہ گالی؟ تم جب ابو دھابی میں رہتے تھے تم نے عربی میں گالی تو سیکھی ہوں گی. سب سے پہلے آدمی گالیاں ہی سیکھتا ہے کسی بھی زبان کی، ہے نا؟ نہیں شکر کر گاوے نہیں کہا، گواد نہیں کہا. اور اس کو امگد بولتے ہوں گے، امگد. حاجی کو حاگی، اور حج کو بولتے ہوں حگ، ہے نا؟ ہاں؟ اور یہ سعودیز بھی گافی بولتے ہیں. یہ حجی بولتے ہیں، مصری. یہ تو قاف کو بھی گاف بولتے ہیں، قاف جو ہوتا ہے. جیسے وہ لکھا ہوتا ہے گرہود، وہ عربی میں پڑھو تو قرہود ہے لیکن پڑھتے ہیں گرہود. اچھا، اچھا. یہ قلب کو وہ الب بولتے ہیں، الب، گلب. جنہ کو کیا کہتے ہیں؟ جنہ کو گنا. باقی لوگ جو عربی بولتے ہیں تو تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ جو مصری بولتے ہیں نا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ہاں، موسیٰ علیہ السلام بھی تو مصر کے تھے. اللہ اکبر، انجینئر نہیں تھے وہ.
کیا کہہ رہا تھا کہ ہم پھر تو بول رہا تھا کہ بھوتنی کے ہم موسیٰ کی نسل سے ہم تمہیں تباہ کر دیں گے. ہاں ان کو اس پر فخر ہے. وہ دیکھا نہیں دبئی میں کئی عمارتیں ہیں جیسے وافی سینٹر ہے وہ اسی تھیم پہ بنایا ہے.